الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور صدورنا ونور إيماننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته ومتبعيه وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا السلام عليك يا رحمة للعالمين. ستارين مسلح وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فیل سانوی بری ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک سارے دلوں کے اندر نوری ایمان قائم دائم ثابت رکھے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے منن والو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو. پہلے نمبر پہ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کافرانو، منافقانو، بے ایمانانو نہیں دیتا. ایک خطاب صرف ایمان والے پر. قرآن پاک کے اندر کچھ خطاب نے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے منافقو، کدھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ تینوں خطاب
ناراضگی اور زجر و توبیخ والے کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اگر مددگار ہے، دوست ہے، محبت کرتا ہے تو صرف ایمان والے ہیں۔ کافر دنیا آخرت رہتے ہوئے، منافق کی تعریف ہے کہ تو کلمہ پڑھے دل وچ کفر ہو، اتو کلمہ پڑھے نبی علیہ السلام کے نسبت والیاں دی بے ادبی کرے، یہ منافقت دی پہچان ہے۔ زبان تے کلمہ، دل وچ گستاخی، کدی ولیاں دی گستاخی، کدی انبیاء دی گستاخی، کدی صحابہ دی گستاخی، کدی اہل بیت دی گستاخی۔ منافق کو کہنا، منافق بھی اللہ دی بارگاہ وچ رہتے ہوئے، کافر بھی اللہ دی بارگاہ وچ رہتے ہوئے، لیکن ایمان والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ اگر محبت کرتا ہے تو صرف ایمان والے کو محبت۔ اس واسطے خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا، اگر رب نے وسیلہ پکڑنے کا حکم دیتا کہ یہ بھی ایمان والے، اگر نبی علیہ السلام کو درود و سلام کا حکم دیتا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا، میرے حبیب علیہ السلام تے درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو۔ ایک خطاب بھی صرف ایمان والا ہوا، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی اور جشن یہ حکم بھی رب نے دیتا، تو یہ بھی صرف ایمان والا نے۔ ولیہ کا وسیلہ پکڑنے کا حکم دیتا، تو یہ بھی ایمان والا ہوا۔ اتنی بھی رب فرما رہے ایمان والوں اللہ کو ڈرو۔ اللہ کو ڈرن کا مطلب ہے کہ بے ادبیاں دے گستاخیاں تو بچو، تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وسیلے تو مراد مرشد، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کسی مرشد کو تلاش کرو، مرشد کامل تواڈے تے رب دے درمیان وسیلہ ہوئے گا، تانوں رب نال ملا دے۔ اور مرشد کس کو کہیں گے؟ مرشد واسطے سب تو پہلے شریعت کا علم ضروری ہے، جس کے اندر ایمان اور عقائد بھی آ جاتے ہیں، عمل بھی آ جاتے ہیں، عبادات بھی آ جاتی ہیں، حسن خلق بھی آ جاتے ہیں۔ ایمان کے اندر، شریعت کے اندر حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کا فرق، اچھے برے کی تمیز ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ مرشد کو سب تو پہلے شریعت کا علم ہونا ضروری ہے۔ علم و بعد کرے جو فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ شریعت تو بعد طریقت کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ شریعت کی الف و بے نہ جانتا ہوگے وہ طریقت کو نہیں جان سکتا۔ شریعت کا علم، پھر طریقت کا علم، پھر حقیقت کا علم، پھر معرفت کا علم، یہ چار منزل ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ بے دین مرشد نہیں ہو سکتا، بے نماز مرشد نہیں ہو سکتا، بے ادب مرشد نہیں ہو سکتا، فاسق و فاجر مرشد نہیں ہو سکتا۔ وابتغوا، رب فرماتا ہے تلاش کرو۔ تلاش اس چیز میں کیتا جاتا ہے جڑی گھٹ ملے،
وہی جستجو وہی تلاش ہوتی ہے. فاسق فاجر تو بہت سارے مل جان گے, بے دین بہت سارے مل جان گے جنہاں کو شریعت دا پاکی پلیتی دا علم نہیں, بڑے مل جان گے. لیکن رب فرماتا تلاش کرو, جڑی چیز گھٹ ملتی ہے وہ تلاش کرو. مرشد برحق تلاش کرو, جدا دن بھی ہوئی یاد کے اندر, جنہی رات بھی ہوئی یاد کے اندر گزر. اللہ اکبر. وابتغوا الیہ الوسیلہ, مرشد رو تلاش کرو جڑا رب دی طرف وسیلہ ہے. سب تو بڑا وسیلہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. میرے نبی علیہ السلام کی وسیلہ جنہاں کو رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ سانو انہاں دے پیچھے پیچھے چلا دے, انہاں دا غلام بنا دے, انہاں دا پیروکار بنا دے, انہاں دے نقش قدم تے چلا دے جنہاں دے سر تے تو ولایت دا انعام رکھا. صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ولی لباس نال نہیں بنتے, جسم دے موٹاپے نال, جسم دے حسن نال نہیں بنتے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرام مرشد تلاش کر رہے ہیں جنہاں دوتے رب نے ولایت کا انعام اور تاج سجایا. وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین, پہلا درجہ نبیوں کا, دوسرا درجہ صدیقاں کا. صدیق کون؟ جنہاں دے ایمان ابو بکر صدیق. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عرض کی گئی کہ ابو بکر کو رب نے قرآن کے اندر صدیق فرمایا. تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رب نے صدیق واقعی قرآن کے اندر فرمایا, تو تسی بھی انہوں نے صدیق کہتے ہو, لیکن میں علی المرتضیٰ صرف صدیق نہیں کہتا, میں انہوں نے صدیق اکبر کہتا. باقی چھوٹے چھوٹے صدیق بڑا مرتبہ ہونا, لیکن صدیقہ نے ایمان ابو بکر صدیق, اور علی نے فرمایا صرف وہ صدیق نہیں, وہ صدیق اکبر. صدیقہ نے بھی ایمان. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. شہداء اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے, صالحین تو مراد اولیاء. رب نے فرمایا چار گروہ نے جنہاں دے سر تے میں ایمان دا پھل, ایمان دا تاج, ولایت دا تاج انہاں دے سر تے سجا دے. انہاں وچوں مرشد تلاش کر, شریعت دا علم, طریقت دا علم, حقیقت دا معرفت دا علم, جڑا آپ واصل باللہ وہ اپنے وسیلہ پکڑن والے نو بھی اللہ دا راہ دکھا دے. پھر مرشد کامل کی شان وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. رب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آسمانی صحیفیہ کے اندر یہ چیز لکھ دیتی کہ جڑا میرا ہو جائے گا میں انہوں اپنی زمین کا وارث بنا دیا. جڑا میرا ہو جائے گا. رب کا کون ہوتا ہے؟ جڑا راتاں جاگے گا, کدی قیام, کدی رکوع, کدی سجدے, ہو دیا ضربہ. رات
جاگدیا تے روندیا اللہ اللہ کردیا گزر جاندی دل بھی خدا دی یاد کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے جڑا میرا ہو جائے میں انہوں زمین دا وارث بنا دے زمین دا وارث اے نہیں کہ میں زمین دا انتقال انہوں نے نام لا دینا بلکہ زمین دا وارث اللہ تعالیٰ مالک ہے کہ اپنے پیارے انہوں زمین دا وارث بنا دینا جناب سیدنا عمر فاروق اعظم امیر المومنین نے دور خلافت کے اندر مصر کے گورنر نے لیٹر لکھا کہ حضور دریائے نیل اس وقت تک جاری نہیں ہوتا جدوں تک ایک نوجوان لڑکی دی لاش کو وچ نہ پھینکی جائے لڑکی ذبح کر کے وہی لاش دریائے نیل کے اندر سٹیے جتاؤ پانی دیندہ ہے ورنہ دریا کے اندر پانی نہیں آتا آپ نے فرمایا تھے عائشہ آپ نے فرمایا اس رسم کو ختم کر دیا جناب عمر فاروق اشداء علی الکفار جناب عمر فاروق اعظم اللہ اکبر بڑے غصے اور غضب کے نال لیٹر لکھتے او دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی نال چل لے عمر نو تیرے نال کوئی غرض نہیں اگر خدا دے حکم نال چل لے تو میں عمر تین حکم دینا کہ جاری ہو جا ابدالوی میزان حضور محدث ابدالوی شان اولیاء شان اولیاء لیٹر کا مضمون بڑا یاد رکھنے والا ہے حضرت مقدس اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات گھڑی کی جگہ پر باندھنے کے قابل ہے اللہ اکبر آپ نے فرمایا اے دریائے نیل جے تو چلنا ہے اپنی مرضی نال تے مینوں تیرے نال کوئی غرض نہیں کہ اللہ دے حکم نال چلنا ہے تے پھر میں عمر حکم دینا کہ جاری ہو جا اگر اللہ دے حکم نال چل جائے تو میں عمر کیوں گفتائے اللہ محمد گاجے ازل حلقوں میں عبداللہ محمد میری مجبوری ایک منٹ پنجابی دے شعر نہیں آتے عربی جانتے فارسی جانتے اعلیٰ حضرت جانتے کانتے ہوتے آخرہ کے پنجابی دے شعر میں نہیں پڑھ سکتا اللہ اکبر گفتائے اللہ مگر اللہ والا جدو کوئی زبان جو لفظ کر دے وہ رب دا فرمان ہے جڑا بندے دی زبان تے جاری ہے رب ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی رب فرماتا ہے نفلی عبادت کر کر کے میرے قریب ہو جاتے کئی فرضاں تو کم ہو رہے لیکن ولی اللہ والا نفلی عبادت رب نے 5 فرض فرمائیاں وہ 10 پڑھ دے نفلی عبادت کر کر کے بندہ میرے قریب قیام دے اندر سجدے دے اندر رکوعاں دے اندر تسبیحاں پڑھ کے آنسو بہا کے میرا ذکر کر کے روح کی نظر بنا کے میرے قریب ہو جاتا ہے پھر خود کے میرا رنگ چڑھ جاتا ہے جس وقت میرے قریب ہو جائے رب فرماتا ہے میں وہ زبان بن جانا میں وہ کن بن جانا
وہ زبان دے اندر طاقت میری، وہ دے کناں دے اندر سماعت دی طاقت میری، نگاہ وہ دی لیکن ویکھن دی طاقت میری ہوئے گی، ہاتھ وہ دے ہون گے کم کرن دی طاقت وہ دی ہوئے گی، پاؤں وہ دے ہون گے چلن دی طاقت میری ہو جائے گی۔ جب رب کا رنگ چڑھ جائے پھر وہ سننا بھی کرامت۔ بیٹھا بغداد کے اندر ہو گئے تھے، پکاریے یا غوث المدد، لجپال مدد فرما دیں، داتا صاحب کو پکارو مدد فرما دیں، امام احمد رضا کو پکارو مدد کر دیں، حاجی دیوان کو پکارو مدد واسطے آ جائے۔ بندہ میرے قریب ہو جائے، وہ جتے میرا رنگ چڑھ جاتا ہے، آزاں ہو دینے کم کرن دی طاقت میں رب کائنات دی، اگر بول دے گفتائے اللہ بوت، اللہ دی تے زبان کوئی نہیں، اللہ بول دے تے اپنے پیارے دی زبان تو بول دے، اللہ کا حکم جاری ہو گیا۔ اگر اللہ نے حکم میں چلنے تو میں عمر فاروق حکم دینا جاری ہو گیا۔ ہے کوئی ایسی حکومت، ہے کوئی ایسا حکمران جیڑی حکمرانی اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی؟ قاصد گیا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روکا لے کے دریا دے وچ سٹ دیتا، دریا جاری ہو گیا، چھلا وجن لگ گئیاں، آج تک دریا خشک نہیں ہوئے۔ گفتائے اللہ بوت، کچھ ملکوں میں عبد اللہ بوت، مدینہ پاک میں زلزلہ آ گیا، خدا دے جلالی ولی حضرت عمر فاروق جوش کے اندر آئے، حضرت عمر دا کوڑا مشہور سے، درہ کوڑا، آپ کوڑا لے کے کھڑے ہو گئے، زمین کے اوپر بڑے غصے دے نال ضرب لگائی، اے مدینہ پاک کی سرزمین، کیا تیرے تے ہوگا انصاف نہیں کرتا؟ رک جا، زلزلہ رک گیا، آج تک مدینہ پاک ایک زلزلہ نہیں آیا۔ کیوں؟ گفتائے اللہ بوت، جس زبان کے ہر وقت اللہ اللہ جاری ہوئے، رب اس زبان تو کھولے۔ ایسی حکومت اور حکمرانی جیڑی اللہ نے انعمت علیہ، ای انعام ہے، زمین نو حکم ہو گیا رک جا، زلزلہ ختم، آج تک زمین سے زلزلہ نہیں آیا مدینہ پاک کے اندر۔ کہ داتا گنج بخش علی حجویری تاجدار اولیاء، گورنر پنجاب رحمت اللہ علیہ، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اپنے گورنر سے پوچھ کے بتائیں گے۔ آپ تشریف لائے پنجاب کے اندر، علم کی پیاس سی، طلب سی، تلاش سی، کہ رب نے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کو بھیج دی۔ فیصل آباد ادو لائٹ پور اندر سے، لائٹ پور گول باغ کے اندر اپنی درخت چلے بیٹھ کے حدیث پاک پڑھانی شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی، انہوں نے ڈی سی کی شکایت پیش کی تھی کہ ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے گول باغ سرکاری ہے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ڈی سی نے نوٹس پہ جگہ خالی کر دو۔ آپ نے فرمایا ہم نے قبضہ تو نہیں کیا، ہم تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے صرف کلاس ہی لگاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں نہیں کرنے دے تو ہم کسی اور جگہ بیٹھ جائیں، اللہ کی زمین بڑی کھلی ہے۔
نوٹس سے نوٹس آتے ہیں جگہ خالی کر دیا. ایک نوٹس آیا کہ 26 گھنٹے کے اندر اندر خالی کر دیا. آپ نے فرمایا سے تو کوئی عمارت کوئی نہیں بنائی. آسان کوئی عمارت نہیں بنائی, کوئی گھر نہیں بنایا, مکان نہیں بنایا, درخت تھلے بیٹھے ہیں, سائے تھلے خالی ایسا کی کرنا. آرڈر آ گیا مجھے اتنے نہیں بیٹھ سکتے. آپ نے مسکرا رہے, آپ نے فرمایا ہم اپنے گورنر سے پوچھ کے بتائیں گے. ٹرین سے بیٹھے حدیث پاک نے سب تو فارغ ہوئے لاہور اترے. داتا صاحب آدمی دیتے شام کو واپس آئے. مریدہ عرض کی تھی حضور نوٹس بڑا سخت ہے ڈی دا کہ ہم کی حکم ہے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا, ہمارے گورنر نے فرما دیا ہے ڈٹے رہو کام بن جائے گا. کئی ڈی سی بدل گئے, حکومتیں بدل گئی. مہدی صاحب رحمۃ اللہ کا مزارہ کیوں سے ملا دیا. گفتائے اللہ حضرت مہدی صاحب پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سن کہ داتا صاحب کے پاس جو ڈاک پہنچ جاتی ہے نا وہ سیدھی مدینے جاتی ہے. داتا صاحب ایسے نہیں گل کرتے, مدینہ پاک کو آرڈر لے کے گل کر دے. داتا صاحب نے فرمایا ڈٹے رہو کام بن جائے گا. آج ہوتے مرکزی سنی رضوی جامع مسجد اور آپ کا مزاج بھی اسے جگہ تھا. اور نوٹس بھیجنے والے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہو گئے کہ لاہور کے اندر تو ہم پتہ ہے پھر کئی ولیاں کے نام تو پھر چیٹ سے ہوتی ہے. ایک شوشہ چھٹیا گیا کہ داتا صاحب کی اتنے قبر ہی کوئی نہیں, علی اجمیری تھے شاہی قلعے کے اندر دفن ہوئے. اتنے داتا صاحب کوئی نہیں. میں تسی مزارہ سے جانتے ہوتے داتا صاحب جانتے ہو اتنے علی اجمیری کی قبر نہیں, انہوں نے قبر شاہی قلعے سے. مہدی صاحب پاکستان رحمۃ اللہ کو پتہ چلا کہ آپ نے فرمایا اسے کہو کہ داتا صاحب کی وہ قبر پر آئے. وہ قبر سے کیونکہ وہ کہتا سی کہ اتنے سکھ دفن ہے. بند عقیدہ لوگ بڑی بڑی افواہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, ایسیاں افواہ پھیلاندے کہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے. بزرگاں کی عقیدت جنہاں وچوں کڈنا چاہتے انہیں کہتے سکھ دفن ہے. علی میری شاہی کے لیے مہدی صاحب نے پاکستان میں چیلنج فرمایا. آپ نے فرمایا میں اس قبر پر جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے چلا کشی کی, فیض حاصل کیا, میں قبر میں اشارہ کرتا ہوں, میں داتا صاحب کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں. تو بھی قبر پر آ جا, تو قبر کو اشارہ کر, تو سکھ کو زندہ کر کے دکھا. آپ نے فرمایا میں داتا صاحب کی قبر پہ آنا, میں اشارہ کرنا, داتا صاحب کو زندہ کر کے میں اٹھا دینا. تجھے تیرے بھی طاقت ہے کہ تو اشارہ کر کے اسے کے نیچوں کر کے دکھا. لاہور ایک بزرگ سن, لاہور دو بڑی عظیم ہستیاں ہوئی ہیں, علامہ ابو الاسناد شاہ صاحب, علامہ سید ابو البرکات شاہ صاحب, دونوں بھائی سن اور اعلیٰ حضرت فیض یافتہ سن. انہوں نے والد سن. انہوں نے پوچھا حضور مہدی صاحب پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے داتا صاحب نے کہا تھا کہ آپ اشارہ کریں گے میں قبر سے اٹھ کے دکھا دوں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ ولیاں کو اقتدار عطا فرماتا ہے, زمین کا وارث بنا دیا.
تو جعفر صاحب کی جب ڈیوٹی لگی لاہور، آپ تشریف لائے، دریائے راوی کے کنارے تھے، مصلی بچھا لیا، اللہ اللہ شروع کر دیا۔ بڑے صغیر کے اندر ہی نہیں، دنیا کے جتنے بھی اسلام پھیلے ہیں، اس طرح والے نے نہیں پھیلایا، اللہ کے ولیوں نے نگاہ دے خیر نہ دین پھیلایا، اس طرح نہ دین کبھی نہیں پھیلیا، نگاہ دینا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھا لیا، تو مصلی والی جگہ آج بھی نشان موجود ہے کہ داتا صاحب کا مصلی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب نے فرمایا، اوے دریا راوی، اتنے فقیر کا ڈیرا لگ گیا ہے، تو انہیں تو چھٹی کر۔ داتا صاحب نے دریا کو حکم دیا، اے دریا، اتنے فقیر کو حکم ہے، میرا ڈیرا لگ گیا ہے، تو چھٹی کر۔ آج دیکھ لو مزاج شریف تو دریائے راوی کتنے فاصلے تھے۔ پہلے دریائے راوی کے کنارے تھے، آپ نے مصلی بچھایا، سیدھی تھے، آپ نے بھی مصلی کا نشان موجود ہے۔ دریا مغربل تو تقریباً 2-3 کلومیٹر دور آ گیا مغربل، کیا گفتائے اللہ بغل، جڑی زبان اللہ اللہ کرنے والی ہے، وہ تو جڑا حکم جاری ہو جائے وہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ راوی کی تھے آپ کا مزاج شریف کی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ رب ارشاد فرماتا ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، جڑا میرا ہو جائے میں انہوں زمین کا مالک بنا دینا تے زمین کا وارث بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جتنے جتنے اللہ کے ولی موجود ہیں، اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فیض کا ضرور بنایا، مزارات موجود۔ انڈیا کے بارڈر سے شکرگڑھ کے علاقے کے اندر ادھا پنڈ والد صاحب کا مرید ہے، ادھا پنڈ اتنے میرا مرید ہے۔ اتنے ایک بزرگ ہوئے، بڑا بھائی، انہوں نے اتنے ڈیرا لگایا، سرکار نے ڈیوٹی لگائی۔ اتنے ایک راجہ ہندو سے، اللہ اکبر۔ آپ کو دنیا لگ بھی فیض حاصل کرنے واسطے آج بھی دربار اتنے انہوں نے موجود ہے۔ آپ پنڈ کے پرلے پاسے سن، ادھر ڈیرا پنڈ کے اس پاسے سے مغرب والی سائڈ تھے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ علاقہ چھڑ دیو۔ آپ نے فرمایا میری سرکار نے ڈیوٹی لگائی۔ اسی ہندو راجہ انہیں کہتے میری حکومت ہے، میں اتنے نہیں تو رہن دینا، انہیں آپ کو اٹھا دیتا۔ کہنے لگا کہ تسی پنڈ دے کسی اور پاسے چلے جاؤ، مغرب والی سائڈ سے چلے جاؤ، اتنے میں نہیں رہنے دینا۔ انہیں مجبور کیتا، آپ نے اٹھا دیا۔ وہ چلا گیا ادھر، تو بزرگاں کو بھیج دیتا مغرب والی سائڈ۔ نالی دریائے راوی ہے، دریائے راوی کا اگلا کنارہ پاکستان، پرلا کنارہ انڈیا۔ وہ جگہ میں زیارت کی تھی، کئی بار جائیدہ تھے مریضہ کو، وہ جگہ دیکھنے والے خدا یاد آ جاتے ہیں۔ اور بڑی بڑی اور بھی کرامتیں زندہ موجود ہیں، میری قیامت تک اتنے ہو رہے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ اوقاف تھی کنٹرول کے اندر گزارش، دریائے راوی نے جوش مارا، اس راجہ کا محل بھی گیا، پنڈ بھی سارا گیا، اتوں تک اتنے بزرگوں کا ڈیرا سی۔ اج بھی وہ مزار بزرگوں کا اس جگہ سے دریائے راوی نے جڑا مار کی تھی وہ کٹا وہ آج تک موجود ہے۔ بلندی کے اتنے آپ کا مزار، دریائے راوی نے ہر چیز بہا کے ختم کر دی تھی۔ جب دریائے راوی بہت گہرا نیما نظر آتا ہے تو مزار آپ کو اونچا نظر آتا ہے، آج بھی اتنے موجود ہے۔ نہ اتنے راجہ نہ اتنی حکومت، ہوں اتنے حکومت ہے کہ بڑے بھائی رحمت اللہ ہے۔
اللہ اکبر. کیوں؟ جڑا رب دا ہو جائے رب اودا ہو جاتا ہے. تو جدا رب ہو جائے تو اللہ زمین دا وارث تے زمین دا مالک بنا دے. زندگی وہی ہے جڑی بندگی کے اندر گزر جائے. کہ بندگی نہیں تو زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ سانو بھی خود ذکر دی خود حبیب علیہ السلام دے ذکر دی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ساری بھی دنیا سمجھ جائے آخرت بھی ساری سمجھ جائے. زندگی ہوئی جڑی ہوئی یاد اور بندگی گزر جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عمل کرنے توفیق دے. کہ رات ارشاد فرماتا ہے وَبَتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. داتا صاحب نے وسیلہ بنا کے دیکھو وہ گنج بخشن گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل اور کاملانہ رہنما سید حجر مخدوم مرکز او پیر سنجر راہر